أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا میں مولا ہوں یعنی جس شخص کا میں دوست ہوں تو علی اس کا دوست ہے رضی اللہ تعالیٰ. یعنی جو لوگ مجھ سے محبت رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ وہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ سے محبت رکھیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایمان والے کو محبوب تھے. اسی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ ہر ایمان والے کو عزیز اور محبوب ہونے چاہیے. سب سے زیادہ فضائل کی روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ سے متعلق مروی ہے. یعنی کسی صحابی کے اتنے فضائل حضور نے بیان نہیں فرمائے جتنے حضرت علی کے بیان فرمائے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانہ خلافت میں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کے چہرے کو بار بار دیکھتے اور مسکراتے. حضرت علی نے پوچھا کہ امیر المؤمنین آپ کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے ارشاد فرمایا کہ علی، میں نے حضور سے سنا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو میں تمہیں دیکھتا ہوں اس لیے دیکھتا ہوں کہ میں ثواب کما رہا ہوں، مسلسل عبادت کر رہا ہوں. اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح کی محبت تھی. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی کو اس طرح محبت تھی کہ اپنی لاڈلی اور اپنی چہیتی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی نے حضرت عمر بن خطاب سے کرا دیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین بنے تو انہوں نے ہر وقت ایک چادر پہنی ہوئی ہوتی تھی. تو آپ کے غلام نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ نے بوسیدہ سی یہ پھٹی ہوئی چادر پہنی ہوئی ہوتی ہے، آپ اس کو اتار دیں، کوئی اچھی اور نئی چادر خرید لیں. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ بہت زیادہ رونے لگے، داڑھی مبارک تر ہو گئی آنسوؤں سے. اس غلام نے پوچھا کہ حضرت میری کوئی بات اتنی بڑی تو نہیں تھی جس پہ آپ اتنا زیادہ روئے ہیں؟ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ آپ کو اتنی تکلیف ہوگی میری بات سے تو میں یہ بات کبھی نہ کرتا. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ چادر مجھے کس نے دی تھی؟ یہ چادر مجھے عمر بن خطاب نے دی تھی، اور جب میں اس کو اپنے اوپر اوڑھ کے رکھتا ہوں تو یہ ہر وقت میرے دل کو عمر کی یاد سے تازہ رکھتی ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں لمحے بھر کے لیے بھی عمر کی یاد سے غافل ہو جاؤں. تو یہ ان حضرات کی آپس میں محبت تھی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت محصور ہوئے، چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا گیا، تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ نے اپنے دونوں صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو حکم دیا کہ آپ جاؤ اور چچا عثمان کی حفاظت کرو. پھر یہ جنت کے سردار حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما دربان بن کے حضرت عثمان بن عفان کے محافظ بن کے ان کے دروازے پہ کھڑے رہے اور ان کی حفاظت کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، میری امت کا سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ ہے. اسی لیے پھر حضرت ابوبکر جب امیر المؤمنین بنے تو انہوں نے قاضی حضرت علی کو مقرر فرمایا. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین بنے تو قاضی اور چیف جسٹس حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ تھے. حضرت عثمان بن عفان امیر المؤمنین بنے تو قاضی حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، کہ علی بہترین فیصلے کرنے والے ہیں. اس پر مستقل وقت چاہیے کہ حضرت علی کی
فیصلے کیسے تھے، ان کی شجاعت کیسی تھی، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کی حکومت کیسی تھی، ان کی شہادت کیسی تھی. لیکن تھوڑے سے وقت میں کوشش کرتا ہوں کہ ساری باتیں تھوڑی تھوڑی آپ کے سامنے عرض کروں. واقضاہم علی، علی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا. 3 لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوا، فیصلہ حضرت علی کے پاس آیا. ان 3 لوگوں نے کہا کہ حضرت ہمارے ٹوٹل 17 اونٹ ہیں جو ہمارے مشترکہ ہیں. ان 17 اونٹوں میں سے ایک آدمی کا حصہ کل مال کا نصف یعنی آدھا بنتا ہے، اور دوسرے آدمی کا حصہ کل مال کا تہائی حصہ بنتا ہے، اور تیسرے آدمی کا حصہ کل مال کا 9واں حصہ بنتا ہے. یعنی کل 17 اونٹ ہیں، ایک کا نصف حصہ ہے، دوسرے کا تہائی حصہ ہے، اور تیسرے کا 9واں حصہ ہے. اب اگر 17 اونٹوں کو اس طرح حصوں سے ہم تقسیم کرتے ہیں تو اونٹوں کو ذبح کرنا پڑتا ہے. جب اونٹ ذبح کرتے ہیں تو ہم تینوں خسارے میں جاتے ہیں. آپ کوئی ایسا طریقہ بتلائیں کہ اونٹ بھی ذبح نہ ہو اور برابر تقسیم بھی ہو جائے. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ نے بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا. ان 17 اونٹوں میں ایک اور اونٹ شامل فرما دی. تو اب کل اونٹ کتنے ہو گئے؟ 18. اب جس کا آدھا حصہ تھا اس کو 18 کا آدھا دے دیا، یعنی 9 اونٹ دے دیے. جس کا تہائی حصہ تھا اس کو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ نے 18 کا تہائی حصہ دے دیا، یعنی کتنے اونٹ؟ 6 اونٹ. اب جس کا 9واں حصہ تھا اس کو 18 کا 9واں حصہ دے دیا، یعنی 2 اونٹ. پہلے کو 9 مل گئے آدھا حصہ، دوسرے کو 6 مل گئے تیسرا حصہ، اور تیسرے کو 9واں حصہ یعنی 2 اونٹ مل گئے. یہ ٹوٹل اونٹ کتنے ہو گئے؟ 17. ایک کو 9 مل گئے، دوسرے کو 6 مل گئے، تیسرے کو 2 مل گئے. ایک اونٹ بچ گیا، اس کو واپس بیت المال میں جمع کیا. ایک دو لوگ تھے، ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا. ان کا واقعہ یہ تھا، 2 ساتھی جا رہے تھے، راستے میں کہیں رکے تو ان کے پاس کھانا تھا، روٹیاں انہوں نے ملا لی کہ اکٹھے بیٹھ کے کھاتے. ایک آدمی کے پاس 5 روٹیاں تھی، دوسرے آدمی کے پاس 3 روٹیاں تھیں. انہوں نے تمام روٹیوں کو جمع کر کے اکٹھے بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانے کے لیے. اتنے میں تیسرا مہمان آ گیا، دونوں نے اس کو بلا لیا. وہ ساتھ بیٹھ کے اس نے کھانا کھایا. وہ تیسرے مہمان نے کھانا کھانے کے بعد ان کو 8 درہم دی اور وہ چلا گیا. اس کے جانے کے بعد ان دونوں نے آپس میں جھگڑا کیا. ایک نے کہا کہ میری 5 روٹیاں تھیں لہٰذا میرے 5 روپے، تمہاری 3 روٹیاں تھیں تمہارے 3 روپے. جو 3 روٹیوں والا تھا اس نے کہا کہ نہ، روٹیاں ہم نے اکٹھی کر لی تھی، اب جو 8 درہم ملے ہیں وہ آدھے آدھے تقسیم ہوں گے، 4 درہم تمہارے 4 درہم میرے. جھگڑا بڑھ گیا. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ اب ہم کس طرح سے 8 درہم کو تقسیم کریں. وہ جس آدمی کی 3 روٹیاں تھیں اس کو حضرت علی نے فرمایا کہ تمہیں جو تمہارا بھائی دے رہا ہے 3 درہم اس کو لے لو اور اس پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ اگر انصاف کے مطابق فیصلہ کیا جائے تو تمہارا حصہ، تمہارا حق صرف 1 درہم بنتا ہے، لہٰذا وہ 3 دے رہے، لے لو چلے جاؤ. اس نے کہا کہ میرا 1 کیسے بنتا ہے، مجھے سمجھائیں. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تمہارے پاس ٹوٹل 8 روٹیاں تھیں، اگر ان کو حصوں میں تقسیم کریں اور 1 روٹی کے 3 حصے کر لیں تو 8 روٹیوں کے ٹوٹل 24 حصے ہوں گے. اب جب ٹوٹل 24 حصے ہوں، تم 3 بندے ہو، 3 آدمیوں پر 24 حصوں کو تقسیم کریں تو مطلب کہ ہر آدمی نے 8 حصے کھائے. تمہاری 3 روٹیاں تھیں، 1 روٹی کے 3 حصے ہوئے، تمہارے ٹوٹل 9 حصے ہوئے. 9 حصوں میں سے 8 حصے تم نے خود کھا لیے، 1 حصہ مہمان نے کھایا. اس کی 5 روٹیاں تھیں، 3 حصوں کے اعتبار سے تقسیم کریں تو اس کے 15 حصے بنتے ہیں. 8 حصے اس نے خود کھا لیے، 7 حصے مہمان کھا گیا. اب مہمان نے دیے 8 درہم، 7 درہم اس کا حق بنتا ہے، 1 درہم تمہارا حق بنتا ہے. دونوں نے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کے فیصلے کو پسند کیا. 8 درہموں کو اس طرح سے تقسیم کیا جیسا کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی آپ میری امت میں حضرت عیسیٰ کی طرح ہو. حضرت عیسیٰ کو لے کر
دو طرح کے لوگ تباہ ہو گئے، گمراہ ہو گئے، ذلیل ہو گئے۔ آپ کی ذات کو لے کر بھی میری امت میں دو طرح کے لوگ گمراہ ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ کو لے کر دو طرح کے لوگ گمراہ ہوئے کہ ایک نے حضرت عیسیٰ کو خدا کہہ دیا اور دوسرے نے معاذ اللہ حضرت مریم کو زانیہ کہہ دیا۔ ایک عزت اور احترام میں اتنا آگے چلے گئے کہ تمام حدوں کو کراس کر دیا، دوسرے توہین اور اہانت میں اتنا آگے چلے گئے کہ تمام حدوں کو کراس کر دیا۔ آپ کو لے کر بھی میری امت میں دو فرقے بن جائیں گے، دونوں گمراہ ہوں گے۔ چنانچہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کی زندگی میں یہ دو حصے وجود میں آ گئے تھے، دو فرقے بن گئے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس وقت حضرت علی کو خدا کہتے تھے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کوفہ کی جامع مسجد میں موجود تھے۔ کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا یا علی انت ربنا وانت رازقنا وانت مالکنا، کہ اے علی آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے رازق ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے غصے سے ارشاد فرمایا کہ میرا مالک، میرا رازق، میرا خدا ایک اللہ ہے، تمہارا رب تو یہی وہی ہے، دوبارہ اس طرح کی بات نہ نکالنا۔ انہوں نے دوبارہ یہی جملے کہے، حضرت علی پھر غصہ ہوا۔ انہوں نے تیسری مرتبہ جب یہ جملے کہے تو حضرت علی نے ان سب کی گردنیں قلم کرنے کا حکم کر دیا، ان کی گردنیں قلم کر دی۔ اب ان کے جو پیچھے بچے ہوئے لوگ تھے انہوں نے مزید اس بات کو پکا اور پختہ کر لیا، ہم کہتے تھے نا یہ خدا ہے، دیکھا اس کو جو بات پسند نہیں آئی اس نے سزا میں ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس طرح کے انہوں نے مزید خباثتیں اور باتیں شروع کر دی۔ ایک تو یہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کو اعلان اور واضح طور پر کذاب اور جھوٹا کہتے تھے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں ایک خطبہ دی اور اس خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم مجھے جھوٹا کہتے ہو، کیا میں اللہ پر جھوٹ باندھتا ہوں یا حضور پر جھوٹ بولتا ہوں؟ جبکہ میں اس وقت ایمان لایا تھا جب ساری کائنات حضور کی مخالف تھی، جب سب دشمن تھے، میں نے اس وقت حضور کی تصدیق کی تھی، میں نے حضور کی ایک ایک بات آپ تک پہنچائی، میں جھوٹا ہوں، تم مجھے جھوٹا کہتے ہو۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو ممبروں پہ بیٹھ کے گالیاں دی جاتی تھی، یہی بدبخت لوگ تھے جو گالیاں دیا کرتے تھے، اور تو کوئی نہیں تھا۔ واقعی گالیاں دی جاتی تھی، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن گالیاں دینے والے یہی خود تھے۔ تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ ان لوگوں سے اتنے تنگ آ گئے تھے کہ آخری زندگی میں حضرت علی دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ابو بکر و عمر سے ملا دے، میں اپنے ساتھیوں سے ملنا چاہتا ہوں، ان لوگوں میں مزید زندگی نہیں گزارنا چاہتا، مزید میں ان میں رہنا نہیں چاہتا۔ پھر بغض میں بھی وہ اتنا آگے چلے گئے کہ آج تک کسی آدمی کو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کی قبر کے بارے میں معلوم نہیں کہ حضرت علی کی قبر کہاں تھی، کیونکہ اس وقت حضرت علی کے جو دشمن تھے، جو بغض رکھنے والے تھے، وہ اتنے زوراور تھے کہ اگر ان کی قبر کا معلوم ہوتا تو قریب تھا کہ وہ حضرت علی کو قبر کھود کر قبر سے نکال کر حضرت علی کی اہانت کرنے لگے۔ اس لیے رات کی تاریکی کے اندر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کی تدفین کی گئی، اور ابن ملجم جس بدبخت نے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی، شہید کیا تھا، فجر کی نماز کے لیے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ تشریف لائے، اس نے ایک تلوار جو اس نے زہر کے اندر 1 مہینے تک ڈبو کے رکھی تھی اس سے وار کیا۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ شدید زخمی ہوئے، اس کو پکڑ لیا گیا ابن ملجم۔ حضرت علی نے اس سے پوچھا کہ ابن ملجم کیا تمہارے اوپر میرے احسانات نہیں ہیں؟ کیا تم میرے احسانوں کے نیچے دبے ہوئے نہیں ہو؟ کیا زندگی میں نے کبھی تمہارے اوپر کوئی ظلم کیا ہے، کوئی زیادتی کی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں کی۔ کیا میں نے احسانات نہیں کیے؟ اس نے کہا بہت احسان کیے۔ حضرت علی نے فرمایا تمہیں کس چیز نے ابھارا ہے کہ تم نے یہ عمل کیا؟ تو اس بدبخت نے، اس ذلیل انسان نے کہا کہ میں 40 دن تک استخارہ کرتا رہا ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ علی کو مار دو۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس زخم سے شہید ہو جاتا ہوں تو اس کو بھی ایک بار کے اندر اس کو مار دینا، اس کو تکلیف نہ دینا، اور اگر میں بچ گیا تو پھر اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا میں کر دوں گا۔
تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ نے ایسے دشمن کے بارے میں، ایسے سفاک آدمی کے بارے میں بھی اتنا نرم رویہ اختیار کیا کہ اگر میں بچ گیا تو میں خود اس کا فیصلہ کروں گا، اور اگر میں شہید ہو جاتا ہوں تو اس کو ایسے ہی تم مارنا جیسے اس نے مجھے مارا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔